اس دریا سے کئی سارے دل دہلا دینے والے اور عجیب و غریب واقعات کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس دریا میں ایسی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہے جس نے اس دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کو کافی زیادہ ڈرا دیا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ دریا کی نہیں بلکہ دریا کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس دریا سے جڑے ہوئے کئی سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس دریا سے آنے والی آواز کیسی ہے اور ان آوازوں کا قیامت کے آنے سے کیا تعلق ہے۔ دوستو، ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کا انتظار دجال کر رہا ہے، اور ایک ایسا دریا جس نے قیامت سے پہلے کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کے بعد قیامت کا آنا لازم ہے۔ دریائے فرات ایشیا کی سب سے لمبی اور بہت ہی امپورٹنٹ ندی ہے۔ یہ دریا ترکی کے ٹورس پہاڑوں سے شروع ہو کر سیریا اور عراق سے ہوتے ہوئے شاط العرب میں دجلہ ریور سے ملتی ہے اور فارس کی کھاڑی میں گرتی ہے۔ اس دریا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے اور دوسرے ریلیجن میں بھی۔ اس دریا کے بارے میں کئی ساری حدیثیں بیان کی گئی ہے۔ اس دریا کو مختلف مذہبوں میں الگ الگ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، یہ دریا پوری طرح سے سوکھ جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے اس دریا سے کئی ساری ایسی نشانیاں ظاہر ہوگی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اب کائنات کا خاتمہ اب قریب ہے، یعنی کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ گزرے کئی صدیوں سے تو یہ دریا بہت ہی خاموشی سے بہہ رہا تھا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے اس دریا میں کئی ساری بڑی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ان آوازوں کی، کئی سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید یہ دریا ہمارے ساتھ سرسراہٹ میں باتیں کر رہا ہے، اور یہ آواز اس وقت سنائی دینا شروع ہوئی جب دریائے فرات کے اس خشک حصے میں آرکیولوجسٹ نے کھدائی کرنا شروع کری۔ ان آوازوں کے بارے میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ بھی ہے یہ آوازیں اس دریا کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہے جنہیں ایک وقت میں زمین پر اتارا گیا تھا اور پھر زمین پر ہی قید کر دیا گیا، جن کو وہ لوگ فالنگ اینجلز کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سے مذہب کا اس دریا کے بارے میں الگ الگ خیالات ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامک اسٹڈی کے اکارڈنگ اور اس حدیث کے مطابق دریائے فرات سے ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ قیامت سے پہلے پہلے وہ ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے بہت بڑی لڑائی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ اس میں مارے بھی جائیں گے۔ وہی کچھ دوسرے مذہب کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کہ اس دریا میں فالنگ اینجلز آئے تھے جن کو لوگ فرشتے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کچھ فرشتے زمین پر بھیج دیے گئے تھے جو کہ اسی دریا میں آئے تھے۔ اور وہی ان آوازوں پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آواز اس دریا میں موجود ان غاروں سے آ رہی ہے جنہیں یہاں کے لوگ وسپر ہول بتاتے ہیں۔ وہی کچھ مذہبی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہاں کوئی جنات وغیرہ موجود ہو جو اس دریا سے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس دریا کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دریا کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس دریا کا پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے، اور اب اس دریا کا پانی مسلسل کم ہوتا ہی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی مخلوق بے چین ہو کر آواز نکال رہی ہے۔ اس مخلوق کو کافی شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اسی تکلیف کی وجہ سے چلا رہی ہوگی۔ دوستو، بہرحال
جو بھی ہو، یہ دریا بہت ہی تیزی کے ساتھ خشک ہوتا جا رہا ہے اور کئی سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو سال 2040 تک یہ دریا پوری طرح سے سوکھ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ اس کا تعلق اسلام میں قیامت کے قریب آنے سے ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری ہونی ہے۔ پیارے دوستو، 6 جون 2022 کو ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی تھی۔ اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا کہ اس دریا کے سوکھا ہونے سے 3500 برس پہلے کی ایک پرانی بستی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ آرکیولوجسٹ کے نزدیک ظاہر ہونے والی یہ بستی 1475 عیسوی سے 1275 عیسوی کے بیچ بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اسے انسانی تاریخ کا پہلا شہر بتایا جاتا ہے جس کی آبادی 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ پیارے دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، اور اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان سبھی لوگوں میں سے ہر کوئی یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، اور کہا کہ اگر تم اس وقت موجود ہو تو اس پہاڑ میں سے ہرگز کچھ بھی مت لینا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جو شہر یہاں سے ملا ہے یہیں پر سونے کا پہاڑ ہے۔ اس شہر کے نیچے سونا موجود ہے، لیکن دوستو ابھی تک اس جگہ سے سونے کا کوئی بھی خزانہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہت سے اسلامی اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سونا ریئل گولڈ ہوگا جس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنگ لڑے گی، اور یہ سونا دریا کے نیچے سے نکلے گا، یعنی دریا کو پھاڑ کر نکلے گا۔ اور دوستو، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہسٹری میں بھی سونے کو لے کر بہت بڑی بڑی جنگیں پہلے بھی ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، سال 1846 میں امریکہ اور میکسیکو کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے لوگوں کو سونے کی وجہ سے مار دیا گیا تھا۔ یہ لڑائی بھی گولڈ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ امریکن نیٹو مارے گئے تھے۔ اس جنگ کو کیلیفورنیا گولڈ رش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی جنگیں ہسٹری میں پہلے بھی ہو چکی ہے جب انسانوں نے سونے کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کی ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کا اور جنگ کا، لگاتار یہ ماحول بنا ہوا ہے اور کافی ٹائم سے یہ لڑائیاں چل بھی رہی ہے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ہو سکتا ہے اس پہاڑ کی وجہ سے ورلڈ وار ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا سونا ہوگا جس کے لیے ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ وہی دریائے فرات ہے جس کے بارے میں دجال نے ایک جزیرے پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا، یعنی دجال کو بھی اس دریا کے سوکھنے کا انتظار ہے۔ اس بارے میں ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنایا ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجال سے جب ہوئی تھی ایک جزیرے پر، تو اس کا مکمل ویڈیو آپ ہمارے چینل نور حدیث پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جا کر ہمارے چینل پر ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہمیں خود کو ان بڑے اور خوفناک حالات کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ بہت تیزی سے ہمارے قریب قیامت آ رہی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، قیامت کی جن بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں حدیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے سائنس کہتی ہے کہ ہماری یہ دنیا دھیرے دھیرے ڈوب رہی ہے، قیامت کی یہ بھی ایک بڑی نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس پر ہم نے ایک ویڈیو یہاں آپ کے سامنے اینڈ اسکرین پر لگا دی ہے، آپ اسے کلک کر کے ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔